کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تبھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ انسان اول بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ اللہ سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کائنات میں کسی کی قربت میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے، جو انسان سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اس سے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو، کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو، آپ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو، دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو، ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ سب سے زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے، کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ تم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں وقت ضائع مت کرو، یہ آخرت میں تمہارے کام نہ آئے گا۔ تمہارا ظاہر تو صرف تمہاری روح کا لباس ہے، جبکہ تمہارا باطن ہی تمہارا اصل کردار ہے، جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ تم لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی ساری زندگی بھی لگا دو گے نا، وہ تب بھی تم سے کبھی مکمل خوش نہیں ہوں گے، پر اللہ تمہارا وہ ایسا لمحہ بھی یاد رکھتا ہے جس میں تم نے اسے پکارا ہو، وہ بھی کسی اور کو پانے کی خاطر۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں میں کسی اور کا نام ہونے کے باوجود بھی وہ تمہیں دھتکارتا نہیں، بلکہ تمہاری
مانگی ہوئی مرادوں کی تعبیر کو ذرا طویل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے پکارتے رہو اور وہ تمہاری مطلبی پکار کو سنتا رہے۔ وہ یہی دیکھ کے خوش ہو کر تمہاری خالی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر تم کہیں نہ کہیں اس کا حق کسی اور کو دے دیتے ہو، جبکہ تمہارا دل اس کا یعنی کہ رب کا گھر ہے، اور اس گھر یعنی دل میں تم عارضی یعنی دنیاوی سہاروں کو جگہ دے کر اصل وارث کو بھلا دیتے ہو، جبکہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تم زندگی کے آخری موڑ پر اپنی سانسوں کے ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اس کو پکارو گے، وہ تب بھی تمہاری پکار پر بہت محبت سے لبیک یعنی آئے میرے بندے میں حاضر ہوں کہے گا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ تو الودود یعنی بے حد محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تھام لے گا، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لے گا۔ بتا پھر کون تھامے گا تب ہاتھ تیرا، جب مٹ جائے گا نام و نشان بھی تیرا۔ نصیب نہ مانگ تو ایسا سجدہ مانگ جس میں رب مل جائے تجھے، نصیب تو تیرا دنیا میں ہی رہ جائے گا، ساتھ جائے گا رب سے کیا وہ عشق جو اس پار لے جائے گا تجھے، اس پار لے جائے گا تجھے۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو،